اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سی سائنس ٹیوٹس کا چینل اور میرا نام ہے جی وکاس۔ آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بورڈ پہ لیکچر نہیں آپ کو دے رہا، طبیعت میری تھوڑی سی ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے لیکچر بورڈ پہ نہیں دے رہا آپ کو۔ اور میں نے کہا کہ جی لیکچر مس بھی نہیں ہونا جی، کل کا دن بھی مس ہو گیا تھا، تو اس وجہ سے میں نے کہا چلیں جی آپ کو یہاں پہ ہی بکس سے ریلیٹڈ جو میں نے آپ کو ٹاپک پڑھانے ہوتے ہیں، وہ بک سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں، وہ ایک سکرین شاٹ لے لیے تاکہ آپ کو بک کے ان پیجز کے تھرو ہی سمجھا دیا جائے۔ تو لیٹ نہیں کرتے، اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اور ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جی واٹ از کانسٹنٹ۔ کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپلین ڈفرینٹ ٹائپس آف کانسٹنٹ۔ ٹھیک ہے جی، کانسٹنٹ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی اقسام بتانی ہے۔ دیکھیں جی کانسٹنٹ کیا ہوتا ہے؟ کانسٹنٹ از اے کوانٹٹی دیٹ کین ناٹ بی چینج ڈیورنگ پروگرام ایگزیکیوشن۔ جب آپ پروگرام چلا رہے ہوتے ہیں، پروگرام ایگزیکیوشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پروگرام رن کر رہے ہوتے ہیں تو ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف پروگرام آپ اس کی ویلیوز کو چینج نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ کین ناٹ بی چینج، آپ اس کی ویلیو کو چینج نہیں کر سکتے۔ ایسی کوانٹٹی کو ہم کانسٹنٹ کا ایک نام دیتے ہیں۔ جب آپ کوئی بھی پروگرام رن کرتے ہیں تو اس کوانٹٹی کو جب آپ یوز کر رہے ہیں پروگرام کے اندر اور اس کی ویلیو چینج نہیں ہو رہی، اٹس مین کہ وہ ایک کانسٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، ویریبل اس کی اگر اس کے ساتھ کمپیریزن کیا جائے تو ویریبل کی ویلیو چینج ہو سکتی ہے، ویلیو چینج ہو سکتی ہے، جبکہ کانسٹنٹ کی ویلیو ڈیورنگ ایگزیکیوشن آف پروگرام چینج نہیں ہو سکتی۔ ٹائپس آف کانسٹنٹ کون کون سے ہیں سی لینگویج کے اندر؟ سی لینگویج کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو سی لینگویج پرووائڈز فالوئنگ ٹائپس آف کانسٹنٹس۔ اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں جی، یہ میں نے جو تصویر لی ہے یہ آئی ٹی سیریز کی بک سیکنڈ ایئر کی ہے، اس سلیبس میں سے، ان کے سلیبس میں سے یہ میں نے لی ہے، ٹیکسٹ بک سے نہیں ہے، یہ آئی ٹی سیریز کی بک سے میں نے یہ امیج لی ہے۔ میرے پاس سی لینگویج کی بھی بک پڑی ہے ڈیم، لیکن میں وہ اس لیے اس سے نہیں کراتا کیونکہ اس میں کچھ چیزیں ایڈوانس ہوتی ہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ راولپنڈی بورڈ کے سلیبس کے مطابق نہیں ہے، مطلب وہ ایڈوانس میں چلی جاتی ہیں، تو اس لیے میں اسی بک کو فالو کر رہا ہوں۔ تو سی لینگویج کے اندر آپ کو جی نیومیرک کانسٹنٹ پرووائڈ کیے گئے ہیں، کریکٹر کانسٹنٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں اور اسٹرنگ کانسٹنٹ۔ تو دراصل کانسٹنٹس کی جو ٹائپس ہیں وہ تین ہیں، نیومیرک کانسٹنٹ ہیں، کریکٹر کانسٹنٹ ہیں اور اسٹرنگ کانسٹنٹ۔ ابھی ان کو ہم پڑھتے ہیں جی۔ نیومیرک کانسٹنٹ کیا ہوتے ہیں؟ نیومیرک کانسٹنٹس کنسسٹ آف نمبرز۔ نیومیرک کیونکہ نام سے ہی بتا رہے ہیں نمبر، تو یہ کانسٹنٹس جو ہوتے ہیں نمبرز پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان کو خود فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے دو اور کانسٹنٹس میں، نیومیرک کانسٹنٹ کو اور فردر ڈیوائڈ کیا گیا۔ دیکھیں جو اے لکھا ہوا ہے، اے کا مطلب ہے یہ اس کا فردر اور ڈویژن ہے۔ انٹیجر کانسٹنٹ اینڈ فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹس۔ تو انٹیجر کانسٹنٹ کی اگر ہم بات کریں، انٹیجر کانسٹنٹس آر نیومیرک ویلیوز وداؤٹ فریکشنل اور ڈیسیمل پوائنٹ۔ انٹیجر کانسٹنٹس وہ نمبرز ہوتے ہیں، وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو پوائنٹس میں نہیں ہوتی، یا آپ کہہ سکتے ہیں فریکشن ان کا پارٹ نہیں ہوتا، ڈیسیمل پوائنٹ یا فریکشن پارٹ میں نہیں ہوتی، انہیں ہم انٹیجر کانسٹنٹ کہتے ہیں۔ اب انٹیجر کانسٹنٹس جو ہوتے ہیں ان کی ویلیوز کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں 5 پینسلز ہیں، 5 سیب ہیں، یہ ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ کہا 2.3 پینسل نہیں، بیکاز پوائنٹ والی ویلیوز ہوتی ہیں وہ آگے ہم یہاں نیچے پڑھیں گے بھی، وہ میئر کی جاتی ہیں نہ کہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو انٹیجر کانسٹنٹس ریپرزینٹ ویلیوز۔ انٹیجر کانسٹنٹ کے اندر وہ ویلیوز آپ کو ظاہر کر کے دکھائی جاتی ہیں جو کاؤنٹ کی جاتی ہیں، جو گن سکتے ہیں ہم۔ پازیٹیو ویلیوز بھی ہوتی ہیں اینڈ نیگیٹو، بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو انٹیجر کانسٹنٹس آر یوزڈ ان سی پروگرامز۔ پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں۔ دی مائنس سائن، اگر جس کے ساتھ یہ والا سائن یوز ہو رہا ہے ویلیو کے، وہ نیگیٹو انٹیجر کانسٹنٹ ہے، اور جس کے ساتھ نہیں ہے سائن، دا ویلیو از پازیٹیو بائی ڈیفالٹ۔ بائی ڈیفالٹ مطلب پہلے سے ہوتی ہے۔ ایگزامپلز آپ دیکھ لیں جی، 87 ہو گیا، 45 ہو گیا، اس کے ساتھ اب وہ سمبل نہیں ہے، سائن نہیں ہے مائنس کا، تو اب یہ انٹیجر کانسٹنٹ ہیں لیکن پازیٹیو ہیں، اور یہ -10 اور -5 نیگیٹو۔ ٹھیک ہے جی، اب اسی طرح نیومیرک کانسٹنٹ کی دوسری ٹائپ بی کی فارم میں اگر دیکھیں تو وہ ہے جی فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹ۔ فلوٹنگ پوائنٹ کانسٹنٹس وہ نیومیرک ویلیوز ہوتی ہیں جو فریکشن یا ڈیسیمل پوائنٹ میں ہوتی ہیں۔
जिस तरह अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि इंटीजर कॉन्स्टेंट्स जो होती हैं विदाउट फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट है, जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो होती हैं ये फ्रैक्शन या डेसिमल पॉइंट में मौजूद होती हैं। ठीक है जी। तो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो है यहाँ पे वो कह रहा है जी फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स रिप्रेजेंट वैल्यूज दैट आर मेजर्ड, जो आप मेजर कर सकते हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स कहलाई जाती हैं। बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स आर यूज, आप यहाँ पे भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव यूज कर सकते हैं। जिसके साथ माइनस का साइन है तो वो नेगेटिव है, जिसके साथ नहीं है वो पॉजिटिव है। यहाँ अगर आप देख लें तो 50.75, 10.22 ये पॉजिटिव है और -13.42 जो है ये नेगेटिव है, क्योंकि इसके साथ ये साइन यूज हो रहा है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये देखिए न्यूमेरिक कांस्टेंट्स जो हैं ये दो तरह के होते हैं। इंटीजर कांस्टेंट जो कि पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं होती, होल नंबर्स में होते हैं, और जबकि फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट जो कि आपकी वैल्यूज पॉइंट में होती हैं। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कांस्टेंट की। अच्छा जी, नेक्स्ट कांस्टेंट हमारा जो आ जाता है वो है जी कैरेक्टर कांस्टेंट। कौन सा जी? कैरेक्टर कांस्टेंट की बात अब करते हैं जी। कैरेक्टर कांस्टेंट जो होता है, अब ये न्यूमेरिक कांस्टेंट नहीं है, एक तो हमने कहा ना तीन तरह के होते हैं कांस्टेंट, मैंने आपको बताया न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट और स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक में तो हमने पढ़े कि जी इंटीजर कांस्टेंट होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन अब हम दूसरा पढ़ने जा रहे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स। एनी कैरेक्टर, अब यहाँ पे मैंने कहा है कि एनी, कोई भी कैरेक्टर आप जब लिखते हैं रिटन विद इन सिंगल कोटेशन मार्क इज नोन एज कैरेक्टर कांस्टेंट। जब आप कोई भी कैरेक्टर सिंगल कॉमा में लिखते हैं, सिंगल कोटेशन से मुराद सिंगल कॉमा में लिखते हैं, तो उसे हम कैरेक्टर कांस्टेंट का नाम देते हैं। अब कौन कौन से कैरेक्टर? वो कह रहे हैं ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स। जितने भी अल्फाबेटिकली कैरेक्टर्स हैं, डिजिट्स हैं, डिजिट मतलब नंबर हैं, स्पेशल सिंबल्स डॉलर या इक्वल के साइन, ये अगर आपने सब सिंगल कॉमा में लिखे हैं तो ये आप कह सकते हैं बेसिकली ये क्या कहलाए जाएंगे जी? कैरेक्टर कांस्टेंट। तो मैक्सिमम लेंथ क्या होती है कैरेक्टर कांस्टेंट की? 1 कैरेक्टर। मतलब आप कैरेक्टर कांस्टेंट की अगर साइज की बात करें लेंथ उसकी, तो वो एक ही होता है, कम से कम भी एक होता है, ज्यादा से ज्यादा भी एक कैरेक्टर पर मुश्तमिल होता है। आप ये देख लें सिंगल कॉमा में ए है, सिंगल कॉमा में एन है, ये सिंगल कॉमा में 9 जो है ये यहाँ पे 9 नहीं है, ये डिजिट नहीं है, ये अब आपका यहाँ पे कैरेक्टर के तौर पे पढ़ा जाएगा। ये याद रखना है, एक सिंबल 9 हो और एक सिंगल कॉमा में या सिंगल कोटेशन मार्क में 9 हो तो इन दोनों में फर्क है। सिंगल कॉमा में है तो ये कैरेक्टर है, नॉट एन इंटीजर। ठीक है, ये डिजिट या इंटीजर नहीं है, ये आपने ज़हन में बात बिठा लें। इसी तरह सिंगल कॉमा में इक्वल है, डॉलर है, ये आपका कैरेक्टर कांस्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है जी स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं। अभी तो हमने कैरेक्टर कांस्टेंट पढ़े हैं, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होते हैं? अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, एक से ज्यादा कैरेक्टर्स। जब स्ट्रिंग कांस्टेंट की बात करते हैं तो स्ट्रिंग जो होता है बेसिकली मल्टीपल कैरेक्टर्स से मिलकर एक स्ट्रिंग बनती है, इसलिए इधर लिखा है ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स रिटन इन डबल कोटेशन मार्क। अगर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स अगर डबल कोटेशन मार्क मतलब डबल कॉमा में लिखे गए होंगे तो उन्हें हम स्ट्रिंग या स्ट्रिंग कांस्टेंट पढ़ते हैं। अब ये अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, या खास सिंबल्स भी हो सकते हैं। अगर आप एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान का जो लफ्ज है ये मल्टीपल लेटर से मिलके बने, तो ये कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स हो गया जो कि बनता है जी स्ट्रिंग, और ये अगर डबल कॉमा में है तो ये स्ट्रिंग है। इसी तरह 1 2 3, अब यहाँ पे 3 ये वैल्यूज हैं लेकिन ये तीनों डबल कॉमा में है तो ये डिजिट नहीं है। जिस तरह मैंने आपको ऊपर सिंगल कॉमा 9 के बारे में बताया था कि ये ऊपर 9 नहीं है, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे डबल कॉमा में 1 2 3 जो लिखा हुआ है ये एक वैल्यू नहीं है मैथ की,
یہ کریکٹر کانسٹنٹ بھی نہیں ہے بیکاز یہ ڈبل کاما میں ہے. تو یہ کیا ہے جی؟ یہ اسٹرنگ کانسٹنٹ ہے. بالکل جی، اب آپ کو سمجھ میرے خیال میں آ رہی ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ آگے دیکھیں ڈبل کاما کے اندر 99، اس کے آگے ایک ڈیش لگی ہوئی ہے. یہ اسپیشل سمبل ہے. ٹھیک ہے، اوپر ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ اسپیشل سمبلز لکھا ہوا ہے. تو یہ اسپیشل سمبل، پھر مال روڈ، پھر اسپیشل سمبل کاما اور آگے لاہور. یہ پورا ایک ایڈریس ہو گیا جس میں آپ کہہ سکتے ہیں پورے اسٹرنگ کے اندر 99 ڈجٹ ویلیو بھی ہے، سمبلز بھی ہیں اور لیٹرز بھی، الفابیٹس بھی ہیں. یہ سارے کا سارا ڈبل کاما میں لکھا ہوا ہے. ڈبل کاما میں لکھنے سے مراد جی ہاں یہ ہے اسٹرنگ کانسٹنٹ. کیا کہلایا جاتا ہے؟ اسٹرنگ کانسٹنٹ. تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو لیکچر پرووائڈ کیا گیا ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سوری اگین، میں یہ لیکچر بورڈ پہ کرانا چاہتا تھا لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے بورڈ پہ لیکچر پرووائڈ نہیں کر سکا. تو امید کرتا ہوں یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لائک کرنا ہے. جی ہاں، اور ویڈیو شیئر بھی لازمی کر دینی ہے کیونکہ کسی کو اگر یہ ٹاپک نہیں سمجھ آیا تو وہ یہاں سے اگر اس ویڈیو کو سنے گا تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، اور فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی دعائیں ملیں گی اور مجھے بھی دعائیں ملیں گی. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ حافظ.